وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قابل تکریم برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مسجد اقصیٰ، فلسطین، یہود اور ان کی مختصر تاریخ، اگرچہ رات گئے جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، خوشائن بات ہے، تاہم یہ ایسا بین الاقوامی ایشو ہے کہ اس کے بارے ہر مسلمان کو بنیادی معلومات فراہم ہونی چاہیے۔ تو آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، اور یہ موضوع اس قدر مفصل ہے، طویل ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں سے آغاز کروں۔ بقول شاعر، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر ہوں متلاطم خیالات۔ اسی موضوع پر میرے دو تحقیقی مقالات بھی موجود ہیں، ایک عربی میں ایک اردو میں، اور مختلف فورمز پر فلسطین کے اہل علم اور ان کے خطیب اور امام سے شرف ملاقات بھی رہا ہے، تو سینہ معلومات سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ ایک انڈیکس اور فہرست آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں رکھنا چاہوں گا۔ فلسطین وہ ارض مقدس ہے کہ جو بہت سے حضرات انبیاء علیہم السلام کا مسکن سرزمین رہی ہے، اور بہت سے انبیاء کا مدفن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا علیہم السلام اور دیگر بعض حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوتی و اصلاحی مشنوں کا یہ سرزمین محور و مرکز رہی ہے، تاریخی زمین ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کے فضائل، مناقب موجود ہیں۔
اور اس کی صحیح شرعی، آئینی اور تاریخی حیثیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کی مقدس جگہ رہی ہے، بالخصوص اہل کتاب اور مسلمانوں کے ہاں اس کا ایک مشترکہ باہمی تقدس اور احترام رہا ہے۔ اور یہودی بھی اس سرزمین میں رہے، لیکن ان کی نافرمانیوں، سرکشیوں اور جرائم کی پاداش میں اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں کے ذریعے ان کی پٹائی کی اور ان کو سزائیں دلوائی گئیں۔ بالخصوص بخت نصر اور روم کے بادشاہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور ان کی تاریخی حیثیت کا ایک تسلسل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو تقریباً 4-5 سالوں میں انہوں نے وعدہ خلافی، عہد شکنی، غدر کی وہ مثالیں قائم کیں کہ ان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ چند سالوں میں آپ کے یہودیوں کے ساتھ 4 غزوات ہوئے ہیں۔ 2 ہجری میں بنو قینقاع کے ساتھ جنگ ہوئی اور آپ نے ان کی عہد شکنی اور جو مسلمان کے ساتھ اہل مدینہ اور اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی پر ان کو سزا دی گئی۔ 4 ہجری میں یہودیوں کا جو بنو نذیر قبیلہ تھا اس کے ساتھ جنگ ہوئی۔ 5 ہجری میں بنی قریظہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق سکھلایا اور بالآخر 7 ہجری کو غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ قوم قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں وہ قوم ہے کہ جنہوں نے زمین پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے تنگ کیا، زمین میں فساد مچایا۔ قرآن حکیم میں ان کی صفات کا جو انڈیکس ہے وہ اس طرح ہے، 20 عناوین ہیں ان کی غلط حرکتوں کے، اور ان کی جو اخلاقیات، نفسیات ہیں، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں، ہر زمان و مکان میں جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے جینا تنگ کر دیا، خون بہایا اور اللہ کی محرمات کو حلال کیا۔ تو ان کی جو قرآن حکیم کی جو انڈیکس ہے، جو فہرست ہے ان کے جرائم کی، وہ کچھ اس طرح ہے۔ ہر عنوان کے ساتھ ایک آیت کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور اس کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت نازک ہوتا ہے اس قسم کے گفتگو میں، تو صرف ان عناوین کی طرف نشاندہی کروں گا۔ اللہ کے ساتھ شرک، یہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ سوء ادبی کرتے رہے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ سوء ادبی کرے، بے ادبی کرے، اس کے سامنے اس کی مخلوق کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے
کلام کو انہوں نے اس میں تبدیلی کی، تحریف کی، لفظی بھی معنوی بھی۔ کتمان حق کے جرم کا مرتکب رہے، یعنی حق بات کو چھپاتے رہے، اور جو اپنے مطلب کی تھی اس بات کو لیتے رہے۔ قرآن حکیم کا ایک لمبا حصہ، تقریباً ایک تحقیق کے مطابق چوتھا حصہ اہل کتاب کی ہسٹری پر مشتمل ہے، بالخصوص یہودیوں کی، اور ان کی جو حرکات ہیں، جو جرائم ہیں، بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمان بھی اس سے متنبع رہیں، کہیں اہل قرآن میں بھی یہ عادات بد اور برے اطوار در نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ اور انذار مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے ان کی تاریخ کو قرآن کریم کا حصہ بنایا ہے۔ نمبر 5، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا بلکہ ان کو قتل کرنا۔ چند حضرات انبیاء علیہم السلام کے خون سے اس یہود قوم کے ہاتھ رنگین ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بخشا، اور دل کی سختی اس قدر ان کے دلوں پر مادیت کا زنگار ہے کہ یہ پیسے کے حصول کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وعدہ خلافی، عہد شکنی ان کی تاریخ کا ایک اہم پارٹ ہے۔ اللہ نے ان پر جو آیات نازل کی تھی، جو شرعی احکامات نازل کیے تھے، اس سے مذاق کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، جیسا کہ آج بعض مسلمانوں کا بھی یہ رویہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جب ان کے سامنے کوئی شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے تو وہ اپنی روشن خیالی اور دین سے دوری اور اپنی ہٹ دہرمی کا ثبوت اس انداز میں دیتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ قرآنی احکامات کو تسلیم کریں، اسے بازیچہ یا اطفال بنا دیتے ہیں، بہانوں سے، ہیلوں سے اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور ایک اہم ان کی جو صفت رہی ہے کہ برائی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ جو منکر ہے، برائی ہے کسی بھی معاشرے میں، یہ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور آج اس وقت جو بے حیائی، فحاشی کا پوری دنیا میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے پیچھے بالواسطہ یا بلا واسطہ قوم یہود کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا۔ فتنوں کو اچھالتے ہیں، فساد کو پسند کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ انسانیت پرامن، پرسکون ماحول میں زندگی گزارے۔ کہیں نہ کہیں یہ ایسے ایشوز کریٹ کرتے ہیں کہ جس سے امن عالم کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، جس طرح کہ آج کل ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے، فلسطین میں ان کی جو تاریخ کا آغاز ہے یہ 1880 سے ہوتا ہے، تقریباً 1 صدی اور 40 سال۔ یہ جب ہٹلر سے مار کھا کر لوٹے پوٹے کسی زمین وطن کی تلاش میں تھے، تو اس وقت برطانیہ جس کی حکومت اکثر ممالک پہ تھی، جو ایک استحصالی، استعماری طاقتوں کا سمبل تھا، اس نے ان کو بہانوں میں فلسطین میں بسایا۔ اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ خلافت عثمانیہ اپنی کمزوری کے باوجود اس کے سلطان عبدالحمید نے ان کی ہر قسم کی آفر، رشوت، دباؤ، ترغیب کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ لوگوں کو فلسطین میں جگہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جو اپنے دور کی فتح کے وقت معاہدہ کیا تھا، اس کی روشنی میں تو لیکن انہوں نے سیاسی
دباؤ کو اس قدر استعمال کیا کہ جو استعماری استحصالی طاقتیں تھیں انہوں نے ان کو فلسطین عرب کے قلب میں مرکز عرب میں لا کر بسا دیا، اور زمین کا 3، 4 یا 6% حصہ ان کو دیا گیا۔ انہوں نے پھر بڑھتے بڑھتے پورے فلسطین پہ قبضے کرنے کی کوشش کی، اور مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی پرسکون گھر میں کوئی بدماش، کوئی لفنگا اچکا آ جائے اور کہے کہ میں نے اس گھر میں رہنا ہے، تم اپنے گھر سے نکلو، تو گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسی تناظر میں آپ ان کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ قابض ہیں اور یہ ناجائز قبضہ کر کے فلسطین میں آئے ہیں۔ سرزمین فلسطین اصلاً، تاریخاً، شرعاً ملت اسلام کا ورثہ ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ کیوں؟ 16 یا 17 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور پھر بالآخر بیت اللہ جو ازل سے، آغاز سے پوری انسانیت کا قبلہ رہا ہے، اسے محور و مرکز بنا دیا گیا۔ اور یہ مسجد اقصیٰ ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے احکامات وابستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صرف 3 جگہوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اور قرآن حکیم کی متعدد آیات میں اس کی فضیلت، عظمت بیان ہوئی ہے۔ اسے ارض مقدس کہا گیا ہے، اور یہ برکات، رحمتوں کے نزول کا مظہر رہا ہے۔ اس کی ظاہری بیوٹی، خوبصورتی اور روحانی خوبصورتی ایک حسین امتزاج لیے ہوئے آج بھی انسانیت کو دعوت فکر دیتی ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے ضمیر زندہ ہیں، تم پہچان کرو، شناخت کرو، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس قضیے کا جو آئے دن اٹھتا ہے۔ اب اگر کسی عالمی طاقت کے فورم میں کسی کے ہاں ایمانی اخلاقی جرت ہے تو ان سے پوچھے کہ 230 شہداء کا ذمہ دار کون ہے، جس میں 20 بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ کوئی پوچھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں لوگوں کی اصلاح کی زمام کار ہے، وہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو اندر باہر ایک ہو چکا ہے۔ کسی عالمی طاقت اور قوت میں اتنا دم خم نہیں، اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ اس ناجائز بچے کو اس کی غلط حرکتوں سے بچا سکے، امت کو بچا سکے۔ اور یاد رکھیں، تاریخی تسلسل ہے کہ امت اسلام کے زعمائے ملت بالخصوص اور عالم انسانیت کے اصحاب بصیرت، مفکرین، دانشوروں نے ہمیشہ اسرائیل کی مذمت کی ہے اور اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ایک ایسی فورس بنائی جائے جو ظالم کو ظلم سے روکے اور مظلوم کی فریاد رسی کرے، جو کہ نظر نہیں آتا۔ ان کے ہاں مظلوم وہی ہے جو دوسروں کے حق مار کر قابض ہوا ہے۔ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور
جو اقوام متحدہ ہے، اسی طرح جو OIC کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں، اگر انہی پر عمل کر لیا جائے تو وہاں سکون ہو سکتا ہے۔ اور ایک حل یہ ہے کہ ملت اسلام کے جو حکمران ہیں، 50 ممالک سے زائد جو رؤساء ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قضیہ فلسطین کو محض ایک عربی علاقائی ایشو نہ مانیں، بلکہ یہ امت اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اس مسجد کا مسئلہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے، آپ کی قیادت کو تسلیم کروایا گیا ہے۔ اور ایک حل یہ ہے جو اختیار کیے بغیر شاید اس کا حل نہ ہو، پہلے بہت سے حلوں کی طرف توجہ دی گئی ہے ظاہری اور سطحی طور پر، لیکن جو ایک صحیح حل ہے تاریخ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کہ مسلمان متحد ہو کر ان کے خلاف علم جہاد بلند کریں اور مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں، اور اس آخری حل سے پہلے کچھ اور تجاویز ہیں جن پر عمل کرنا انتہائی ناگزیر ہے کہ ان کے ساتھ ریاستی تعلقات کو ختم کر دیا جائے، ان کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی قابل تحسین بات ہے کہ پاکستان اس وقت تمام دنیا میں عموماً اور اسلامی دنیا میں بالخصوص وہ ملک ہے جس کا موقف سب سے زیادہ سٹرونگ رہا ہے، مضبوط رہا ہے، اور پاکستان نے گزشتہ جنگوں میں اسرائیل کو سبق سکھلایا ہے۔ آج بھی پاکستان اس حیثیت کا حامل ہے کہ امت کو لیڈ کرے، قیادت کرے، اس کے پاس افرادی قوت بھی ہے، اس کے پاس عسکری قوت بھی ہے، اس کے پاس اخلاقی جرت بھی ہے۔ اگر پاکستان صرف اس ایشو پر امت کو متحد کرے تو تاریخ میں اس کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اس پلیٹ فارم سے میں اپنے ملک کے ارباب اقتدار و اختیار کو یہ بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام تاریخ میں سرخرو رہے، آپ ایک قائد امت کے طور پہ جانے اور پہچانے جائیں، اور آنے والی نسلیں آپ کا اچھے ناموں سے تذکرہ کریں، تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اپنی ایمانی، روحانی، اخلاقی غیرت کو بیدار کریں اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ان کو آنکھیں دکھا دی جائیں اور ان کو بتلایا جائے کہ ہم تم سے بدلہ لینے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو یہود کی یہ تاریخ ہے کہ وہ بزدل ہیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن ضرورت ہے ایک پلاننگ کی، ایک کوآرڈینیشن کی اور ایمانی اخلاقی جرت کی۔ تو پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کو ہر پلیٹ فارم پر بے نقاب کیا ہے، بلکہ اسے بطور ریاست تسلیم نہیں کیا، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے، اس کے ساتھ عسکری تعلقات قائم نہیں کیے، اس کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم نہیں کیے، مواصلاتی نظام قائم نہیں کیا، بلکہ 2 جنگیں ہوئی ہیں پاکستان کے ساتھ۔ تو پاکستان کا رول ایک مرکزی کردار ہے اور دوسرے ملکوں کے لیے بھی یہ ایک رول ماڈل بن سکتا ہے۔ تو پاکستان کو اپنی حیثیت منوانا چاہیے، اور پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کی لیڈرشپ نے ہر دور میں فلسطین کی حمایت کی ہے، قائد اعظم سے لے کر آج تک کے PM نے ہر پلیٹ فارم پر اس فلسطین کے ایشو کو اجاگر کیا ہے۔
قائد اعظم نے کہا تھا ہم اس ناجائز بچے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور اقبال نے کہا تھا اگر آج یہودی فلسطین پر اپنا قبضہ جتانے کے دعوے دار ہیں تو پھر ہسپانیہ، اسپین، جس پر مسلمانوں نے 7 صدیاں حکومت کی ہے، اس پر مسلمانوں کا قبضہ بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ 1976 میں جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی بادشاہی مسجد لاہور میں، تو اس وقت کے اس ملک کے وزیر اعظم نے شاہ فیصل سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ عرب فلسطین کو تسلیم کریں نہ کریں، ہم آپ کو فنڈ دیں نہ دیں، لیکن فلسطین کی خاطر ہمارے خون آپ کے ساتھ اور آپ سے پہلے حاضر ہوں گے۔ اور شاہ فیصل کا بھی ایک مرکزی کردار رہا ہے۔ شاہ فیصل وہ محسن ملت اسلام ہے، وہ مرد مجاہد تھا جس نے ایسی زبردست تقریر کی اور عملاً پوری انسانیت کو میسج دیا کہ ہم اپنی معیشت کی بدحالی برداشت کر سکتے ہیں، تمہاری پابندیاں برداشت کر سکتے ہیں، ہم صحراؤں میں دوبارہ واپس جا سکتے ہیں، ہم اونٹ کے چرواہے ہیں، ہم ہر کچھ برداشت کر لیں گے، صحراؤں میں رہ لیں گے، لیکن ہم فلسطین کے حق میں کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اس قسم کی ایمانی غیرت کی ضرورت ہے، اور آج میرے مطالعہ کے مطابق جو حقیقی صورتحال ہے کہ اسلامی ممالک میں 2 ممالک ہیں جنہوں نے ٹھوس پالیسی اپنائی ہوئی ہے، ایک سعودی عرب اور ایک پاکستان۔ پاکستان اور سعودی عرب کی ابھی تک یہی پالیسی ہے کہ نہ ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے اور نہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو قائم کرنا ہے، اور میں ان ممالک کے سربراہوں سے بھی استدعا کروں گا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، تجارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، کہ وہ اپنی اس پالیسی پر غور و فکر کریں۔ یہ اسرائیل ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اگر پوری امت اسلام مل کر ان سے صرف معاشی بائیکاٹ کر دے اور ان کی پروڈکٹس کو اور ان کی مصنوعات کو لینا چھوڑ دے تو یہ آپ اپنی موت مر جائیں گے۔ جہاد سے پہلے بہت سے اقدامات ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے انہیں وارننگ دی جا سکتی ہے، انہیں تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ اور آخری بات، بحیثیت مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کو اپنے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اور اللہ کے دین کی مدد کا جذبہ لے کر انصار اللہ کا کردار کرنا ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اور آج اللہ کی مدد کا ایک مظہر فلسطین کے مظلومین کی حمایت ہے ہر پلیٹ فارم پر، تو پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ نمبر 2، مخلص ہو کر اور دل و جان سے اس مسئلے کو ہر پلیٹ فارم پر اٹھایا جائے، اور جو جہاں جس حیثیت میں ہے، جس سٹیٹس میں ہے، وہ اس مسئلے کو اپنے دین کا مسئلہ سمجھے اور فلسطین کے ساتھ مفادات اور اپنے مصالح کی روشنی میں ان سے تعاون نہ کرے، بلکہ اپنے دین اخلاق کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرے، استقامت دکھائے، اپنے دین پر قائم رہے۔ اہل فلسطین بھی اور پوری ملت اسلام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسجد اقصیٰ کی شرعی حیثیت کیا ہے، تاریخی حیثیت کیا ہے، اور یہود کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ اور رویہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو مظلوم فلسطین لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر اتحاد قائم رکھیں، اور اللہ کی مدد کے حصول کے لیے جو ایمانی روحانی اقدار ہیں ان کو اختیار کریں، اور یہ وہ مت خیال کریں کہ یہ عربی ایشو ہے۔ بعض فلسطینی حضرات
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً ایک عربی مسئلہ